خوب. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوبی شما. سلام. خوبی شما. چه خبر؟ خوب. شما بفرمایید خوب هستی شما؟ خانم خدیجه عسکری اولین بار اومدی یا خیلی نبودی شما؟ آپ آتی تھیں پہلے خدیجہ عسکری؟ جی آغا آتی تھی. پھر کتنے دن نہیں آئیں بیچ میں؟ آغا پھر بیچ میں نہیں آ پائے تھے، کچھ پرابلمس آ گئی تھی تو اس وجہ سے. اشکال نہ خوب. شما چطور؟ چیز خواهر عنایت همسر عنایت وکالیا شما اسم شما عذرا خاتون وکالیا شما خوبی؟ بله من خوبم. چه کار میکنی؟ بله من کلاس هستم. خوب. به مناسبت شهادت سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ ممنون. همین طور. همچنین. خوب. شما زهرا سلام. خوبی هستی شما زهرا؟ آقای زامین هست؟ عذرا بطول شما هستی؟ بله آقا. سلام. خوبی؟ اسپیکر بند ہو گیا آپ کا. خوبی شما؟ آقای زامین کجاست؟ آقای زامین کجاست؟ زهرا کجاست؟ نیست. خوب. شما چطور؟ سلام نیاز بانو. سلام خار. خوبی شما؟ علیکم السلام. السلام علیکم آغا. نیاز خوبی شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خوش میگذره. الحمدلله خوش میگذره. شما چطور؟ خانواده شما خوب است؟ بله آنها خوبن. درس چطور ہے؟ درس خوب بله ہے؟ آغا. درس خوب ہے؟ بله. یعنی مرور کردی شما درس ها را؟ یعنی دہرایا تھا آپ نے درس؟ خوب. شما زهرا هستی شما دیگه چه خبر؟ شما نهار چی خورده بودی؟ شما نهار چی خوردی؟ نیاز بانو. جی آغا. شما نهار بله آقا. بله آغا. نهار چی خوردی شما؟ من نهار چی خوردی؟ مرغ خوردم. خوب. مرغ خورد. شما خواهر طهور فاطمه خوبی شما؟ صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. خوبی شما؟ طهور بله. خوبی شما؟ بله من خوبم. چه کار میکنی؟ شما خوبی؟ بله منم خوبم. چه کار میکنی؟ سر کلاس هستم. من در خوب دارم درس من درس میخوانم. من در اتاق هستم. خوب. عالیه کجاست؟ عادله کجاست؟ خوبن؟ عالیه همینجا هستم. همینجا هست. همینجا. علیک السلام. چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. من سموسه دارم سموسه میخورم. بله. شما چطور؟ نرجس فاطمه سلام. خوبی شما؟ نرجس فاطمه وعلیکم السلام. عذرا بطول خوبی شما؟ الان صدام میرسے؟ میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو؟
بله بله آقا آ رہی ہے. خوبی شما من خوبم ممنون. چکار شما میکنی؟ خوبی؟ بله منم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبن. خوب. زهرا کجاست؟ زهرا پاس میں ہی ہے. زهرا همینجاست. زهرا نزد من است. درس میخواند؟ درس پڑھ رہی ہیں؟ بله آقا. خوب. سلام زهرا، خوبی شما؟ آغا پیشے کس لیے کب یوز ہوتا ہے پیشے؟ ہاں نزد من پیش من ایک ہی بات ہے. زهرا پیش من است. زهرا نزد من است. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زهرا خوبی شما؟ من خوبم ممنون. شما چکار خوبی؟ میکنی؟ منم خوبم ممنون. چکار میکنی؟ من درس میخوانم. بگو من درس کهیه. من درس میخوانم. من درس میخوانم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن ممنون. خوب. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من هم خوب است ممنون. خوش میگذره در خونه. خوش میگذره در خونه. گھر پر اچھی کٹ رہی ہے. خوش میگذره. بله خیلی خوش خیلی خوش میگذره. بله خیلی خوش میگذره. آقای زامین کجاست؟ داری شوخی میکنی. خب شما علی عباس اسم شما دیگه دوباره فراموش کردم. ام فروا. سلام ام فروا، خوبی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم. ام فروا هستی نه؟ بله آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. من درس میخوانم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم ممنون. مراسم سوگواری ابا عبداللہ الحسین چور بود؟ خوب بود؟ یعنی مراسم یعنی عزاداری جو تھی وہ کیسی گزری آپ کی؟ خوب. انشاءاللہ کہ خوب بود. سلام آقای علی مهدی مکنوجی، شما خوبی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما چطور؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوبن. خوب. خوش میگذره؟ خوش میگذره. خیلی خوب. خواهر ذهین فاطمه سلام، خوبی شما؟ بله خواهر ذهین فاطمه خوبی شما؟ بله من خوبم. چکار شما میکنی؟ خوبی؟ منم خوبم ممنون. چکار میکنی؟ من غذا درست کردم. بله غذا درست کردی شما؟ درست غذا درست میکنم. اگر ابھی یوں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں یعنی غذا درست میکنم. ہاں غذا درست میکنم یا غذا میپزم. خوب. چرا به این زودی؟ چرا اتنی جلدی؟ چرا به این زودی؟ اب ہمارے یہاں جلدی پک جاتا ہے، بعد میں مجلس رہتی ہے نا اس لیے. خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. سلام خواهر اشکار فاطمه هستی شما؟ خوبی؟ وعلیکم السلام. من خوبی؟ خوبم. شما خوبی؟ الحمدللہ. خوش گذشت این 20 روز؟ یہ 20 روز 20 دن ٹھیک گزرے؟ خوش گذشت؟ جی خیلی خوب الحمدللہ. خیلی خوب. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خیلی خوب. من درس میخوانم. الان کجا هستی؟ خانه هستی؟ بله من خونه هستم. کیا؟ کجا ہستی شما؟ شما الان کجا ہستی؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ تو آپ کے من الان در خونه هستم. پونے. خانے کو کہتے ہیں خونے. گھر پر ہوں. اچھا جی. تو انشاءاللہ کہ خوش گذشت. انشاءاللہ کہ اچھی گزری آپ کی. ٹھیک ہے. خدیجہ عسکری سلام، خوبی شما؟ می فہمی؟ آپ سمجھ رہی ہیں گفتگو کرنے کا طریقہ؟ بله آقا. خیلی خوب. انشاءاللہ کہ خوش می گزرے.
خوب. نرجس فاطمه فاطمه سلام خوبی شما؟ کدوم نرجس فاطمه هستی شما؟ نرجس فاطمه وعلیکم السلام. آپ روز آتی تھی کلاس میں، اس میں آتی تھی؟ نہیں اگر روز نہیں آتے. اب آئیں گی روز؟ آپ نرجس فاطمہ وہی ہیں جو احکام کی کلاس میں صبح میں شرکت کرتی تھی، وہ والی؟ ٹھیک ٹھیک، روز آنا. خوب. اگر ایک پوچھنا تھا. جی جی بتائیے. شرکت جی آواز نہیں آئی آپ کی. شد مطلب شد چیشود یعنی کیا ہوا؟ چیشود یعنی کیا ہوا؟ چیشود یعنی کیا ہوا؟ خوب. شما نیاز زہرا ہستی شما؟ نیاز زہرا، نیاز زہرا ہستی شما؟ سلام. نیاز زہرا نیستی؟ نہیں ہے؟ ہاں، ابو الحسن کے نام سے آپ ہی ہیں. خواہ نیاز زہرا سلام خوبی شما؟ خوبی شما؟ چکار میکنی؟ چکار میکنی؟ من درس میخواهن، من درس میخوانم، من درس میخوانم. خوب. خوب. خانواده شما خوبن؟ بله خانواده من هم خوبن. کہیے خانواده من هم خوبن. آقای زامین هستی شما؟ کجاست این آقای زامین؟ چیکار میکند آقای زامین؟ نیست آقای زامین؟ حضرت بطول آقای زامین کجاست؟ خوب اشکال ندارد. زامین نمیخواهد صحبت کند. صدای شما نمیاد، نمیرسد، آپ کی آواز نہیں آ رہی. خوب. دیکھیے 20واں درس تھا یہ، ہم یہی چل رہے تھے نا، لاسٹ والا درس پہ پہنچے تھے، درس 20، اور اس میں ہم نے چیزوں کے نام لکھوائے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بھولے تو نہیں نا؟ بولے. ٹھیک. آئیے یہ ہم لکھ رہے تھے یہ چیزیں، یہ چیزوں کے نام ہم نے کچھ لکھوائے تھے، جیسے یہ سیروم، اس بوتل کو کہتے ہیں سیروم. سیروم. مریض یا چھینکنے کو کہتے ہیں عطسے، کھانسنے کو کہتے ہیں سرفے، اور چیک اپ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معائنے. 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 چلیے یہ چیزوں کے نام ہم نے کچھ لکھوائے تھے، لکھ رہے. لکھیے آپ لوگ. اشکار فاطمہ لکھیے، آپ لکھیے. یہ کچھ لکھوائے تھے نا، ورزش یہیں سے ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ بھلے بھلے جی وہی سے ہے. لکھیے آپ لوگ ورزش. میں جلدی جلدی لکھواؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کتابوں کو دہرانا شروع کریں گے تاکہ امتحان جلدی لیں. ورزش لکھوایا ہے ورزش، جوان، آہو. ہاں ہاں یہ لکھوا چکے ہیں. ہاں. اچھا اچھا. آہو یعنی ہرن، گاؤ یعنی گائے، یہ لکھوا چکے ہیں نا. وسط یعنی مڈل، بیچ. ورق یعنی پیج، ورق یعنی پیج. واکس یعنی بتایا تھا، واکس یعنی یہ جو پالش کرنے والا ہوتا ہے، ویکس. واکسن یعنی جو اب آپ سب لگوائیں گے. واکسن یعنی ویکسین.
कोविड शील्ड वैक्सीन कौन सी वाली जो आप लगवाएं, कोविड शील्ड लगवाएं या कौन सी है, कोवैक्सीन लगवाएं या और दूसरी हैं, फाइज़र लगवाएं, वाक्सन, वाक्सन यानी वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद है वेनेजुएला। अमेरिका जैसे एशिया है ना, एशिया में कितने मुल्क आते हैं, ईरान भी आता है, चीन भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये एशिया में आते हैं। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका कोई एक मुल्क नहीं है, अफ्रीका में जाने कितने मुल्क हैं, तंजानिया, कीनिया और कौन कौन से मुल्क, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में बहुत से मुल्क हैं, एक यूएस है, उसी में एक अमेरिका का एक मुल्क है वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला एक मुल्क का नाम है, अमेरिकी एक मुल्क है। विलादत यानी बर्थ, बर्थ। वीरबूल यानी कौमा, लिखवाया था ना ये, वीरबूल यानी कौमा। व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को बोलते हैं व्हीलचेयर, व्हीलचेयर, ठीक है। व्हीलचेयर इंग्लिश वर्ड है तो व्हीलचेयर, तो ये कहते हैं व्हीलचेयर। उसके बाद वुजू लिखवा चुका हूँ मैं, एक दफ़ा चेक कर लें आप कहाँ तक लिखवाया। वुजू यानी वुजू। वुरूद ममनू यानी, कौन बताएगा वुरूद ममनू? नो एंट्री। जी, आपने बाज़ जगह सड़कों पे देखा होगा, बाज़ सड़कें नो एंट्री होती हैं, यानी वन वे होती हैं, वो इधर से तो आ सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते, ठीक है। इसे कहते हैं नो एंट्री, नो एंट्री। ताऊस, ताऊस यानी मोर, ताऊस यानी मोर। दाऊद, दाऊद यानी डेविड, नाम है, जैसे एक नबी है दाऊद, किसी का नाम है डेविड, दाऊद, इंग्लिश में डेविड कहते हैं, दाऊद। उसके बाद ये यहाँ पे क्या करना है, पूरा करना है। डेविड, डेविड, दाऊद को इंग्लिश में कहते हैं डेविड। जैसे अंग्रेज लोग नाम रखते हैं डेविड फला, डेविड फला, डेविड नाम रखते हैं, और हम क्या कहते हैं दाऊद, तो दाऊद को डेविड, डेविड, ठीक है। दाऊद, जैसे हम आदम कहते हैं आदम, आदम, और अंग्रेज क्या कहते हैं एडम, एडम, वो एडम कहते हैं आदम को, हम आदम कहते हैं, वही माना है, ठीक है। जैसे दाऊद हम कहते हैं, वो डेविड कहते हैं उसको। अंग्रेज़ों के नाम आपने डेविड से देखे होंगे या एडम से देखे होंगे, यानी आदम। उसके बाद पुर करना है इसको, ताऊस। देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक चीज़ बताता आ रहा हूँ, बताइए क्या चीज़ बताता आ रहा हूँ जो हर दर्स में बताता हूँ? ये हमें करना है। ये नहीं, ये तस्वीर जो है ना, यहाँ पर ये पुर तो करना आप ही को है, लेकिन इस तस्वीर से आप 4-4, 5-5 जुमले बताने हैं खुद से। इन ताऊस अस्त, मतलब इन चीज़, इन ताऊस अस्त, ठीक है। ताऊस कुजा अस्त, ताऊस दर जंगल अस्त, आया इन ताऊस अस्त, क्या ये जंगल, ये मोर है? भले इन ताऊस अस्त, ताऊस माले कीस, ताऊस माले मने या माले मन अस्त, ठीक है। तो इम्तहान में ऐसी एक दो कुछ तस्वीरें बना के दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि 4-4, 5-5 जुमले बनाइए हर तस्वीर से। तो घबराना मत, कभी आप कहें यार इससे 4-5 जुमले एक तस्वीर से कैसे बन जाएंगे, आप ऐसे बनाइएगा। इन चीज़ ये क्या है? इन ताऊसस्त, आया इन ताऊसस्त, भले इन ताऊसस्त, यानी आपस में बातचीत। जैसे दो शख्स फर्ज कर लीजिए आप, दो लोग हैं, वो बातें कर रहे हैं आपस में, और एक कह रहा इन चीज़, दूसरा कह रहा इन ताऊसस्त, फिर पहला कह रहा आया इन ताऊसस्त, भले इन ताऊसस्त, ताऊस कुजास्त, ताऊस दर जंगल अस्त, ठीक है। ताऊस दर जंगल अस्त, ठीक है। और जुमला क्या बना सकते हैं? और क्या बनाएंगे? ताऊस चेरंगी अस्त, ताऊस रंगहाय मुख्तलिफी दारात, रंगहाय मुख्तलिफी दारात, मुख्तलिफ रंग का है। ताऊस चे दारात, ताऊस पा दारात, दो पा दारात, दो चश्म दारात,
یہ اگر نیشنل برڈ کو کیا کہیں گے؟ جی نیشنل برڈ کو کیا کہیں گے؟ نیشنل برڈ کو کہیں گے مثلاً ہاں پرندہ ملی. ملی یعنی نیشنل. ملی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں نا آدھار کارڈ تو کہتے ہیں کارت ملی. ملی ملی کارت ملی. جیسے ہم آدھار کارڈ ہے وہ کہتے ہیں کارت ملی. کارت ملی یعنی پہچان پتر جو آدھار کارڈ ہے. ٹھیک ہے ولی نہیں ملی میم ملی آدھار کارڈ. ٹھیک ہے کارت ملی. تو اب کتنے جملے بن گئے دیکھیے. اب بتائیے آپ کتنے جملے بنا دیے. طاؤس چیدارت آیا ان طاؤست ان چیز ہیں یہ ان طریقے سے. طاؤس مال کیس طاؤس مال من است طاؤس کجا است طاؤس در جنگل است. ٹھیک ہے طاؤس آیا شما طاؤس خیلی قشنگ است. آیا شما طاؤس را دیدی کیا آپ نے مور دیکھا ہے. دیدی دیدن سے ہے دیدی تو نے دیکھا ہے. بھلے من طاؤس را دیدم. تو کتنے جملے بن گئے. ٹھیک ہے وینزویلا ویرگول ورزش واکس وضو. مثلا یہ کہیں کہ این کیست این احمد است احمد چکار میکند احمد وضو میکند. یا وضو گرفتن سے آتا ہے. وضو می گیرد وضو گرفتن ہے مصدر. وضو گرفتن وضو می گیرد. ایک منٹ میں ایک چیز بیچ میں آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں. مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں. مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مصدر مرکب. مصدر مرکب یعنی ملا ہوا. ایک نارمل مصدر ایک نارمل مصدر ہوتا ہے. نارمل مصدر جیسے آپ ابھی تک پڑھ ہی رہے ہیں خوردن. ٹھیک ہے خوردن ہے رفتن ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتا ہے مصدر مرکب. مصدر مرکب یعنی جیسے وضو گرفتن. دیکھیے ایک وضو سے وضو اور ایک گرفتن. وضو گرفتن. راہ رفتن یعنی راستہ چلنا راہ رفتن. ٹھیک ہے اتو کردن. اتو یعنی کسے یاد ہے اتو یعنی پریس جی. اتو کردن یعنی پریس کرنا. تو یہ مصدر مرکب ہیں. یہ مصدر مرکب کہلاتے ہیں. تو مصدر مفرد نارمل مصدر مفرد مصدر مفرد مصدر مفرد اور مصدر مرکب. مفرد یعنی اکیلا جیسے یہ ہے خوردن یعنی رفتن وغیرہ وغیرہ. اور وہ مصدر مرکب جو ہوتی ہیں جیسے جو مرکب ہوتے ہیں وضو گرفتن راہ رفتن اتو کردن. ورنہ یہ خالی اگر وضو ہٹا دیجئے راہ ہٹا دیجئے اتو ہٹا دیجئے تو یہ گرفتن رفتن اور کردن یہ خود الگ سے مصدر ہیں. یہ مفرد ہوں گے لیکن یہ مصدر مرکب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ لوگوں کو. آسان. آئیے جیسے ورزش کردن واکس زدن. واکس مارنے کو کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جوتوں پہ پالش مار لو. اتفاق سے اردو میں بھی پالش مارنا ہی بولتے ہیں تو فارسی میں بھی واکس زدن. زدن کے معنی مارنے کے ہیں لیکن مارنے سے مراد ہر جگہ وہی مارنا نہیں ہے جو ہاتھ پیٹا جاتا ہے. ہر جگہ زدن کے معنی مارنے کے نہیں ہیں. یہاں پہ کیا ہے واکس زدن یعنی پالش مارنا مطلب کرنا پالش کرنا مثلا جوتوں پہ واکس زدن. ٹھیک ہے
آئیے لیکن یہ ایک چیز جو میں آپ کو ہر جگہ دھیان دلاتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک ایک تصویر سے کیسے آپ کو زیادہ سے زیادہ جملے بنانے ہیں، اور جملوں کے طریقے یاد رکھنا کہ کون کون سے جملے میں سکھا چکا ہوں، میں آیا والے سکھا چکا ہوں، چیست والے سکھا چکا ہوں، قدام والی باتیں سکھا چکا ہوں۔ قدام مثلاً آپ کہیں ان میں کوئی چیز ہو آپ سے اس میں یہ ہاں تو آپ اس میں سے کہیں قدام ورزشکار ورزش می کنت، کون سا کھلاڑی ورزش کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ والا قدام، یا قدام کفش مال شما است، کون سا جوتا آپ کا ہے قدام کفش مال شما است، یہ والے اس طریقے کے جملے سکھا چکا ہوں میں قدام کے۔ آیا کے سکھا چکا ہوں، آیا ان کتاب است بلے ان کتاب است، ٹھیک ہے۔ یہ ہر طریقے کے جملے دھیان رکھنا، اگر میں آپ کو ایک تصویر دوں اور کہوں کہ جتنے طریقے کے جملے میں نے آپ کو لکھنے سکھائے ہیں ان سب سے وہ سب جملے بنائیے اس تصویر سے، تو آپ کہیے آیا سے بنانا ہے، آیا ان طاؤس است بلے ان طاؤس است، ان چیست ان طاؤس است، طاؤس مال کیست طاؤس مال فاطمہ است، ٹھیک ہے، طاؤس مال فاطمہ است۔ خوب، اور کیا تھا قدام طاؤس مال شما است، کون سا مور ہے تو آپ کہیے آن طاؤس مال من است، والا مور میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سے بتائے تھے آپ؟ یہ بزرگ تر اور صفت تر بتائی تھی میں نے آپ کو، صفت تر اور ترین۔ آپ سے امتحان میں مثلا اگر کوئی پوچھے یا کسی بھی طرح سے امتحان ہی مت یہ سوچیے گا کہ بس امتحان کے لیے ہی پڑھا رہے ہیں کیا مولانا، نہیں، امتحان کے لیے نہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نہ یہ کہ آپ سوچیں کہ امتحان کے لیے پڑھا رہے ہیں، پڑھیے آپ اپنے لیے۔ امتحان تو ایک یہ ہے کہ تاکہ کیا ہے وہ آیت پڑھی یاد ہے آپ کو، ذہن سے نکل رہی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا ہے کہہ دو کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیا وہ برابر ہوں گے جو جاننے والا نہ جاننے والا؟ نہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ امتحان میں کہ کس نے محنت کی ہے کس نے محنت نہیں کی ہے، تاکہ اسے لگے تو کہ بھئی میں نے محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ ملا، ٹھیک ہے۔ تو صفت تر اور ترین جو بتائی تھی آپ سے کہا جا سکتا ہے، یہاں پہ ایک تصویر بنا دی آپ کوئی سی بھی، تو آپ کہیں کہ مثلا این کتاب از دفتر بزرگ تر است، یہ کتاب کاپی سے بڑی ہے، یہ کتاب کاپی سے بڑی ہے۔ ایسے ہی آپ سے کہا جائے کہ صفت تر اور ترین کا استفادہ کر کے جملے بنائیے، تو آپ تو بتایا تھا میں نے تر جو ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے، بزرگ تر یا کوچک تر یا قشنگ تر، جب دو چیزوں کا مقابلہ کرتے، جب دو چیزوں کا مقابلہ ہو، مطلب کتاب اور کاپی کا، ہاتھی کا گھوڑے کا، جب دو چیزوں کا مقابلہ ہو تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ کتاب اس والی کتاب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں جب ایک چیز کا باقی تمام اسی کی جنس کی تمام چیزوں سے مقابلہ ہو، مثلا کتاب کا مقابلہ باقی تمام کتابوں سے ہو، تو یہ کہیں یہ کتاب سب سے بڑی کتاب ہے، تو یہ کہیں گے ان کتاب بزرگ ترین کتاب است، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ترین وہاں پہ استعمال ہوگا جب ایک چیز کا مثلا ہاتھی کا مقابلہ باقی تمام چیز جانوروں سے ہو، تو آپ کہیں فیل بزرگ ترین حیوان است، فیل بزرگ ترین حیوان است، جانور سب سے بڑا حیوان ہے، بزرگ ترین حیوان است۔ بزرگ ترین حیوان، ٹھیک ہے۔ اور جو سادہ ہے، صفت سادہ کسے کہتے ہیں بتایا تھا، صفت سادہ، صفت تر اور صفت ترین، تو یہ بزرگ تر صفت تر ہے،
بزرگ ترین صفت ترین ہے. اور صفت سادہ کیا ہے؟ مثلا آپ ایک چیز کو کہیں یہ کتاب این کتاب بزرگ است. بھائی صفت تو لانی پڑے گی نا، بڑا ہونا صفت ہے. یہ کتاب بزرگ است، این کتاب بزرگ است، یہ کتاب بڑی ہے. ٹھیک ہے بڑی ہے کوئی بات نہیں، یہ صفت ہے. کتاب کی صفت کیا ہے؟ بڑا ہونا. یہ والی کتاب بڑی ہے تو اسے کہتے ہیں صفت سادہ، نارمل صفت ہے یہ. لیکن یہ کتاب اس کتاب سے بڑی ہے. اب یہ صفت تر ہے. این کتاب از دفتر بزرگ تر است، یہ کتاب کاپی سے بڑی ہے، اسے کہتے ہیں صفت تر. دیکھیے اب یہاں پہ بزرگ نہیں لائے، بزرگ تر لائے. اور یہاں پہ ٹھیک ہے. اور جب تمام چیزوں سے، تمام مثلا جانوروں سے مقابلہ ہو، حیوان سے، فیل کا تمام حیوان سے، تو یا پھر انسانوں کا انسان سے. مثلا آپ کہیں کہ زید مثلا علی شجاع ترین انسان است. علی شجاع ترین انسان است. علی سب سے بہادر انسان ہے، تو سب سے بہادر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس سے بھی جملے بنوائے جا سکتے ہیں، بلکہ بنوائے جائیں گے. آئیے اب آگے آئیے. یہ جملے آپ ایک جگہ لکھ لیجئے کہ کون کون سے جملے ہیں یاد دہانی کے طور پہ. بلیہ ٹھیک ہے. آئیے کہاں جی اگر جب یہ والی بک کمپلیٹ ہو جائے گی نا جی تو آپ کو پریکٹس کرائیں گے، آپ بے فکر رہیے. جی جی بولیے، کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں کچھ تو کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے. جی ہلو. نہیں ہم یہ پوچھ رہے تھے جی جی یہ کیا کہتے ہیں، یہ والی جو بک ہو جائے گی تو اس کے آگے کوئی دوسری بک ہے؟ 6 کتابیں ہیں میڈم. جی یہ پہلی کتاب ہے، ایسی 6 کتابیں ہیں یہ. اور انشاءاللہ آپ کو 2-3 کتابوں تک آتے آتے فارسی باقاعدہ آ جائے گی. فی الحال اس کتاب میں جو چیزیں چھوٹے چھوٹے جملے سکھائے ہیں وہ، اور چیزوں کے نام تو سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے، ورنہ گناہ عظیم، گناہ کبیر ہے اگر آپ نے یہ چیزوں کے نام یاد نہیں کیے تو. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اس کتاب میں اگر یہ چیزیں جو آئی ہیں ان کے نام یاد نہیں کیے تو گناہ عظیم، بہت بڑا گناہ کیا آپ نے. لا یغفر، یہ بخشا نہیں جائے گا یہ گناہ. ٹھیک ہے. ارے کوئی جواب دے بھائی. بلے آغا. جی گناہ کبیر، لا یغفر، بخشا نہیں جائے گا. تو چیزوں کے نام تو اسی لیے اس کتاب میں ہر درس میں زیادہ تر چیزوں کے نام ہیں. ویسی باتیں تو جملے آخر میں تھوڑے تھوڑے ہر درس میں بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. مانند نمونے بے نویسید. اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ آپ کو لکھنا سیکھنا ہے. وسط کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، پہلے جو ہلکے لکھے ہوئے ان پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور باقی جو خالی جگہ اس پہ ایک بار اور دوہرا کے لکھنا ہے. مثلا یہ وسط، دیکھیے ابتدا یعنی شروعات، وسط یعنی درمیان، آخر یعنی آخر. یہ چیزوں کے نام ہم نے دیکھ لیے. دیکھیے کتنے اطمینان سے ویکسین لگوا رہا ہے یہ بچہ، اور لوگ ڈرتے ہیں بہت سے ویکسین سے. ہاں ہم نے لگوا لی، ہم نہیں ڈرتے. جی احسن، تم سب کو لگوانی چاہیے. ہم نے بھی لگوا لی، جو ہمیں 24 جون کو لگوائی تھی ہم. چلیے گوش کنید و بے خانید. اور ہاں سنیں، وہ لوگ جو بہت دنوں بعد کلاس میں آئے ہیں، یا پہلی بار آئے ہیں، وہ لوگ گھبرائیں نہیں.
ابھی پہلی کتاب تک بھی اگر نکل گئی ہے تو آپ نہ گھبرائیں، بس جو چیزوں کے نام ہیں وہ یاد کر لیں اس کتاب سے، اور ہر درس کے آخر میں جو چھوٹے چھوٹے جملے سکھائے گئے ہیں وہ یاد کر لیں، کافی ہے۔ ان چیز، آن چیز، برائے چیز۔ جی PDF بھیج دیجیے گا۔ PDF میں ابھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ یاد رکھنا کہ کل سے، آج سے 5:30 پہ کلاس ہے، جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ ایک دوسرے کو بتا دیں، اور اللہ کے واسطے آپ لوگ 2-3 مہینے بس لگ کے آ جائیں، یقین جانیے آپ دعائیں دیں گے اور ایک نئی زبان سیکھ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مدارس میں جب درس پڑھنے جاتے ہیں تو مثلا 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن فارسی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، فارسی کی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اسپیکنگ نہیں آ پاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے کہ آپ یہاں پر اسپیکنگ کر لیں، کیونکہ میں بہت سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ آقا میں تو 1 منتھ بعد آئی ہوں کلاس میں، کیا نام ہے میرا آپ کا؟ تو بہت صبا بطول۔ تو صبا بطول دیکھیے، آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا؟ نہیں جی کیا ہوا ہے، تو اس پہ جا کے تلاش کیجیے گا، سب ہیں اس پہ۔ فی الحال آپ کو جب یہ بک سینڈ کر دوں تو ایک کام یہ کریے گا کہ 2-3 دن صرف بک میں سے جتنے بھی ہر درس کے ورڈ میننگ ہے وہ یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ آقا بک ہمارے پاس ہے، ہم نے پرنٹ کرائی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اوکے آقا۔ اور درس وہاں پہ ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے نا پھر پوچھ لیجئے گا، الگ سے پوچھیں یا جیسے بھی پوچھیں کلاس میں اس میں، کیونکہ اس کتاب میں زیادہ قانون نہیں سکھائے گئے ہیں، ان چیز، برائے چیز، قدام، یہ 2-4 ہی سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کبھی یہ سوچے کہ بتاؤ اب ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی 6 کتابیں ہیں اس کی اور یہ پہلی کتاب ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، صرف اس میں ورڈ میننگ پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کے ورڈ میننگ آپ دہرائیے گا، خوب دہرائیے گا، نہیں مطلب یاد کیجئے گا باقاعدہ۔ یہ گوش کنید و بخانید، ہلو لکھیے، نام ان کے لکھیے، ہلو یعنی پیچ، آڑو۔ تہران دا کیپٹل آف ایران، پائے تخت ایران۔ اب آپ اس سے سوال بنا سکتے ہیں، پائے تخت ایران کدام است، پائے تخت ایران کدام است، ایران کی راجدھانی کون سی ہے؟ تو آپ کہیے پائے تخت ایران، پائے تخت یعنی راجدھانی۔ صبا بطول جی آقا جی۔ اب آپ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گی، روز آئیں گی؟ نہیں آقا، بالکل ڈیلی آؤں گی۔ جی پائے تخت ایران تہران است۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے، سوال پوچھے پائے تخت ایران کدام است، تو آپ کہیے پائے تخت ایران تہران است، ٹھیک ہے۔ جی پائے تخت ایران تہران است۔ پائے تخت ایران، یا آپ سے ویسے ہی کچھ پوچھے، ایسے بھی جملہ ہے تہران، کیونکہ وہ آپ سوال الگ طرح سے تھا، یہ الگ ہے، تہران پائے تخت ایران است۔ تہران پائے تخت ایران است، تہران ایران کی راجدھانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تہران شہر بزرگی است، تہران شہر بزرگی است۔ تہران دیکھیے صفت سادہ ہے، تہران شہر بزرگ است، یہ صفت سادہ ہے کیونکہ بزرگ ہے، نہ کہ بزرگ ترین تو نہیں آیا۔ تہران شہر بزرگ است، بڑا شہر ہے، لیکن اور تر جو ہے مثلا اب آپ سے پوچھے قم اور تہران کا مقابلہ کرائے جائیں
تو آپ سے کہیں گے کہ تہران بزرگتر از شہر قم است. تہران قم سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مقابلہ ہوا. اب یہاں پر دو شہروں کا مقابلہ ہوا. تہران کا قم سے مقابلہ ہوا تو کیا لائے ہم؟ تر لائے. تر بزرگ تر. اوپر خالی بزرگ تھا, نیچے بزرگ تر ہو گیا. سبب طول یاد رہے گا نا, صفت سادہ, صفت تر اور صفت ترین. جی آقا جی بالکل. جی آقا یاد. صفت تر کسے کہتے ہیں؟ صفت سادہ جو نارمل صفت ہے. تہران شہر بزرگ ہے, کسی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں, ایسے نارمل. مثلا یہ شہر بڑا ہے, یہ شہر چھوٹا ہے, یہ انسان موٹا ہے, یہ لڑکی پتلی ہے, یہ لڑکی لمبی ہے, یہ لڑکا لمبا ہے. یہ سیدھی نارمل صفتیں ہیں, سادہ. لیکن صفت تر کسے کہتے ہیں؟ جب دو چیزوں کا مقابلہ ہو, ایک صفت دوسرے میں ایک سے زیادہ ہو. مثلا آپ کہیں کہ یہ لڑکی اس لڑکی سے پتلی ہے, یا یہ لڑکا اس لڑکے سے موٹا ہے, یا یہ لڑکا اس لڑکے سے بڑا ہے, تو آپ کہیں گے این پیسار از آن پیسار بزرگ تر از. تو یہاں پہ تر لائیں گے. دو چیزوں کا مقابلہ جب ہو, جیسے تہران اور قم کا مقابلہ ہوا, اور یہ جو صفت ہے بڑا ہونا, تہران قم سے بڑا ہے مثلا, تو یہاں پہ لائیں گے تر. تہران بزرگ تر از شہر قم است. لیکن اگر تمام شہروں سے مقابلہ ہو, مثلا تہران کا تمام چیز, تو آپ کہیں کہ تہران شہر بزرگ. نہیں, بزرگ ترین, بزرگ ترین شہر است. تو اسے کہیں گے صفت سادہ بزرگ. بزرگ تر صفت تر کہیں گے, اور بزرگ شہر اسے کہیں گے صفت ترین. ٹھیک ہے. آئیے یہ چیزیں بھی یاد رکھنا. صفت تر, صفت سادہ اور صفت ترین امتحان کے لیے خاص کر کے, اور ویسے اپنی پریکٹیکل کے لیے یاد رکھنا. قدام کے استعمالات, قدام کب استعمال ہوتا ہے, آیا کب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آیا کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ آیا کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا کنفرمیشن. احسنتم. آیا ان کتاب است, بھلے ان کتاب است, یا آیا ان کتاب است, نہ ان کتاب نیست, ان جب کسی بات کو دفتر است. کنفرم جی کرنا. جی 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 جی. ٹھیک ہے. آیا تہران پائیتخت ایران است. جی جی جی. آیا تہران پائے تخت ایران است, بلے تہران پائے تخت ایران است. یا آپ سے کہیں آیا قم پائے تخت ایران است, نہ تہران پائے تخت ایران است. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیے. اب اسے یہاں پہ آڑو ہے, یہاں پر پیچ, آڑو, اس سے جملے بنائیے آپ. این چیز, چیز سے بنا لیا آپ نے, تو آپ کہیں این ہلو است. اب کنفرمیشن, آیا این سیب است, کیا یہ سیب ہے؟ نہ, این ہلو است. یا آیا این ہلو است, بھلے این ہلو است. قدام ہلو, قدام ہلو بزرگ است, تو آپ کہیں آن ہلو بزرگ است. قدام, یا قدام کا ہو گیا. یا قدام میوے شما دوستداری, کون سا پھل آپ کو پسند ہے؟ قدام میوے شما دوستداری, من ہلو دوست دارم, ہلو را دوست دارم. ہلو برائے چیز, ہلو برائے چیز, ہلو برائے خوردن است. خوردن. ہاں, یہ احسن تم, یہ چیز اپنے اچھی یاد دلائی. احسن تم, یہ ضرور اس طریقے کے جملے بھی آئیں گے کہ برائے چیز, ہلو برائے چیز, ہلو برائے خوردن است. چائے برائے چیز, چائے برائے خوردن است. ٹھیک ہے. کتاب برائے چیز, کتاب برائے خواندن است. دفتر برائے چیز, دفتر برائے نوشتن است. دفتر یعنی کاپی, دفتر برائے نوشتن است. اور مداد برائے چیز, مداد برائے نوشتن است. یعنی اور مثلا تخت برائے چیز, تخت, بیڈ, تخت برائے خوابیدن است. صندلی برائے چیز, صندلی برائے نشستن است. اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں خوب. آئیے
پشے آقا یہ جی جی پشے یعنی مچھر، ماسکیٹو، پشے لکھیے جلدی جلدی، ٹائم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پشے، پشے یعنی مچھر. آپ لوگ سب سے بتا دیجئے گا 5:30 سے 6:30 ہے کلاس، اور انشاءاللہ جب ٹائم گھٹتا جائے گا اذان کا تو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر ٹائم اور گھٹ جائے گا آگے جا کے تو مغرب بات کر دیں گے فوراً. پشے یعنی مچھر، ماسکیٹو. ماہ یعنی چاند. جی جی مطلب چھٹی لے رہے ہیں، ہم چھٹی لے رہے ہیں 20 سے. آپ کوئی نئی بات بتائیے. جی ماہ یعنی مون، چاند، ٹھیک ہے. آگے آئیے لکھیے ہوا پیما. ہوا پیما، ہوا پیما یعنی ایروپلین. ایئرپلین، ایئرپلین. ہوا پیما این چیست، این ہوا پیماست. ہوا پیما برای چیست، ہوا پیما برای سفر کردن است. قدام یا ہوا پیما بزرگ، اگر 2-3 ہوا وہ ہوں اس میں، قدام ہوا پیما بزرگ تر است. آن ہوا پیما بزرگ تر است. آن ہوا پیمائے سفید، وہ سفید والا جہاز بڑا ہے مثلا. یا اور کیا، ہوا پیما برائے مال کیست، ہوا پیما کس، ہوائی جہاز کس کا ہے، ہوا پیما مال دولت است. دولت یعنی دولت یعنی گورنمنٹ. احسن تم، کس نے کہا، احسن تم. دولت یعنی حکومت، گورنمنٹ. حکومت کا ہے، سرکاری. دولت یعنی حکومت. چلیے حویج، حویج یعنی گاجر، حویج یعنی گاجر. اب آپ اس میں سارے جملے بنا سکتے ہیں. آپ سے کہا جائے یہ تصویر مثال کے طور پہ آپ کو امتحان میں دے دی جائے، یا ویسے آپ سے کہا جائے اس تصویر سے آپ گفتگو کریے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کے، تو آپ کہیں ایک بولے گا این چیز، این حویج است. آیا این سیب است، نا این حویج است. آیا این حویج است، بله این حویج است. حویج برای چیست، حویج برای خوردن است. آیا حویج برای خوردن، آیا حویج برای خوردن است، کیا گاجر کھانے کے لیے، بلے حویج برای خوردن است. ٹھیک ہے. کدام حویج بزرگتر است، آن حویج وسطی، وسطی یعنی درمیانی. آن مثلا حویج وسطی بزرگتر است. حویج چیرنگی، حویج چرنگی است، تو آپ کہیں کہ حویج قرمزی است. خوب. بعض جگہ پیلی بھی ہوتی ہیں، بعض جگہ نہیں، پیلی گاجر بھی آتی ہے اور ویسی بھی آتی ہے، زرد بھی، زرد ٹائپ بھی زرد بھی آتی ہے، اور ایک ہلکے کلر جو ہوتا ہے اورنج کلر، ویسے کلر کی بھی آتی ہے. خوب. آیا شما حویج خوردی، بلے من حویج خوردم. ہاون، ہاون یعنی کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگوں کے یہاں، کھرل، کھرل، کھرل. ہاون یعنی کھرل. ہاں بعض لوگ ہاون بھی بولتے ہوں گے. بہار، بہار یعنی فصل بہار، فصل بہار. فصلوں کے نام یاد ہیں، یہ بھی آسان، یہ بھی دیکھیے بیچ میں یاد آتا، جو جو یاد آتا رہے آپ نشان کے طور پہ لگا لیں کہ کیا کیا چیزیں، ورنہ ایک ساتھ چیزیں ساری ذہن میں نہیں آتی. ابھی جیسے میں بتا رہا تھا تو سب چیزیں تھوڑی ذہن میں آئی، دیکھ دیکھ کے اچانک سے یاد آ رہی ہیں. تو یہ بھی ایسے آپ لکھ لیں ایسے کہ بہار کے موسم کے بارے میں، موسم کے بارے میں گفتگو، مہینوں کے نام. فصل کتنی ہوتی ہیں ایران میں، فصل 4 فصلیں. کون کون سی، پائیز اور زمستان. سب سے پہلی سال کی جو پہلی فصل ہوتی ہے ان کے ہاں ایران میں بہار. کب سے شروع ہوتی ہے، 21 مارچ، جو ان کا ایرانیوں کا پہلا سال، نیا سال ہے فروردین.
21 मार्च, जो 21 मार्च को बैठती है फरवरदीन, याद है आपको? नौरोज, बलियावा, नौरोज ईरानियों का नया न्यू ईयर है जो 21 मार्च को बैठता है। 21 मार्च से 3 महीने कौन कौन से फरवरदीन? उर्दे बहिश, उर्दी बहिश, खुर्दाद, उर्दी बहिश, खुर्दाद, ये 3 महीने बहार के हैं। 21 मार्च से शुरुआत लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ताबिस्तान, जी ताबिस्तान, ताबिस्तान कौन कौन से महीने? तीर, मुर्दाद, शहरी वर्क, शहरी वर। इस टाइम ईरानियों का शहरी वर चल रहा है, 5-6 तारीख है आज शहरी वर की। शहरी वर की 6 तारीख है आज, तीर, मुर्दाद, शहरी वर। फिर उसके बाद क्या आता है? फसले पाइज, पाइज, मेहर आबान आजर, मेहर आबान आजर, मेहर दीफ अहमद उस्तन, मेहर आबान आजर। फिर उसके बाद पाइज के बाद आता है जिमिस्तान, ज़िमिस्तान, और ज़िमिस्तान जो आता है वो कौन कौन से? दी, बहमन, दी बहमन उसफन, दी बहमन उसफन। ये भी लिख लीजिए कि हम ये चीज़ों के बारे में भी सवालात होंगे। और ये मैं किसी से, देखो मैं भी इंसान ही हूँ, एकदम से सारी चीज़ें मेरे भी जहन में नहीं आएंगी, इसलिए आप लिख के मुझे कोई सेंड कर देना ताकि हाथों हाथ सारी चीज़ें एक साथ जहन में रहें पर्चा बनाते वक्त, ठीक है। दी बहमन उसफन, तो महीनों के नाम याद रहेंगे? फरवरदीन, उर्दीबहिश, खुर्दाद, तीर, मुर्दाद, शहरीवर, मेहर आबान आज़र, दी बहमन उसफन, ये 12 महीने हैं। इन 12 में से शुरू के 3 महीने फरवरदीन, उर्दीबहिश, खुर्दाद, 3 बहार के मौसम है, उसके बाद तीर, मुर्दाद, शहरीवर ताबिस्तान यानी गर्मी के हैं, और पाइज के हैं मेहर आबान आज़र। पाइज यानी पतझड़, पतझड़ इस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, नंगे हो जाते हैं पेड़, बिल्कुल बर्फबारी होने लगती है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आती है सर्दी, नहीं ज़मीन, पाइज ख़त्म होते होते फिर बर्फ़ गिरने लगती है, ज़मिस्तान यानी सर्दी आ जाती है। दी बहमन और इस्फान, इनमें सर्दी होती है। तो फसल बहार, फसल ताबिस्तान, फसल पाइज, फसल ज़मिस्तान। आइए बहार, हिंदुआने आ चुका है पहले, हिंदुआने यानी तरबूज, हिंद, हिंद यानी इंडिया, हिंदुस्तान। आर्यवर्त, किसको याद है आर्यवर्त? किसने सुना है नाम आर्यवर्त? किसने सुना है आर्यवर्त? हिंदुस्तान का पुराने ज़माने में एक नाम था आर्यवर्त। भारत, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और हेजुम आ चुका है पहले, हेजुम यानी कोई लकड़ियों का गट्ठर जो होता है, ईंधन। माही, माही यानी मछ। अब आप सवाल इसमें बना सकते हैं, इन चीज, इन माही अस्त, माही बराए चीज, माही बराए खुर्दन अस्त, माही कुजा अस्त, माही दर आब अस्त, दर आब, आया शुमा, आया शुमा माही दूसदारी, भले मन माही दूसदारम। मसलन आपसे पूछे कोई इन माही चेरंगी अस्त, तो आप कहें इन माही गोल्डन दूसी, तूस ना, उसे क्या कहते हैं, कत्थई कलर को क्या बताया था? कहवे अस्त, मिसाल कहवे अस्त, मिसाल। आया इन मार अस्त, आया इन मार अस्त, क्या ये सांप है? ना, इन माही अस्त। हुदहुद, किस किसने देखा है परिंदा हुदहुद? इसे कहते हैं हुदहुद, लंबी सी चोंच होती है हुदहुद। अरे यही तो था ना वो खत लेके जो लिखा हुआ है जी, हुदहुद। इन चीज, इन हुदहुद अस्त, हुदहुद परंदे अस्त, परंदे अस्त, परिंदा है हुदहुद। हुदहुद, हुदहुद चेदारद, हुदहुद दो चश्म दो पादारद, हुदहुद खेली कशंग अस्त, खूबसूरत है। हुलू, हुलू आड़ू आ चुका है। काहू,
काहू बताया था मैंने, इसको क्या कहते हैं काहू? सलाद पत्ता, सलाद पत्ता। आहू यानी हिरन आ चुका है। चलिए अब ये कामिल करना है यहाँ पर। माँ, हिंदुआने, हुदहुद, पशे यानी मच्छर, हावन यानी खरल, हवा पैमा, जहाज, तेहरान सिटी, काहू सलाद पत्ता, हेजुम। अब ये आपको क्या करना है, इस पे आपको लिखना है, ये प्रैक्टिस करनी है लिखने की इस सफ़े पे। वही चीज़ों के नाम है जो पीछे आ चुके हैं। उसके बाद या से शुरू होगा, इंशाल्लाह कल लिखवाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। किसी को कोई सवाल हो तो